السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغانستان کی وہ عظیم شخصیت جن کی زبان سے ہمیشہ قال اللہ وقال الرسول کے پھول جھڑتے، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، امت کی دینی تربیت ان کا مقصد حیات تھا۔ آج اپنے مقصد کو انہوں نے پا لیا اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ شیخ سردار ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنا مقصد حیات پا گئے، وہ اس مقام کو پہنچ گئے جس کی خاطر انہوں نے صعوبتیں اٹھائیں، اللہ عز و جل سے اپنی جان اور مال کا سودا کیا، ان کی ڈیل کامیاب ٹھہری۔ لیکن دنیا بھر میں مسلم سوسائٹی کے حکمرانوں سے سوال ہے کہ کیا انبیاء کے ورثاء کا خون، علماء کا خون اتنا سستا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب سرحد پار سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، جب انسان آسمان پر کمندیں ڈال چکا ہے، جب انسان زیر زمین چیزوں تک پہنچ چکا ہے، جب موبائل اور مرغی کے چور تو منٹوں اور گھنٹوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں، مگر علماء کے قاتل ہمیشہ نامعلوم کا ٹائٹل جیت کر گمنام کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر کیسے ہو جاتے ہیں؟ سب جانتے ہیں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ علماء کے خون اور مدارس پر بمباری کے پیچھے کون سی اندرونی قوتیں اور بیرونی لابیاں کام کر رہی ہیں۔ وہ لبرل سیکولر جماعتیں جو نظریاتی اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کو برداشت نہیں کر سکتے، اور افغانستان میں بھی عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا گیا، اور اس نظام کے خلاف ایک معتدل معاشرے کا قیام سارے عالم اسلام کے لیے مثال بن سکتا تھا، اور اس کے پیچھے اندرونی قوتوں کو خریدا گیا، بیرونی لابیوں کو مسلط کیا گیا۔ نہ صرف افغانستان بلکہ دنیا بھر میں تمام اسلامی ممالک میں یہی ہو رہا ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے تجربات سے سیکھیں، ماضی کی طرح ذاتی، سیاسی، پارٹی، گروہی مفاد کی خاطر اعلی کار نہ بنیں، بلکہ ملکی اور عالمی مفاد کی خاطر اسلامی شرعی نظام کا قیام عمل میں لائیں، اور یہ علماء کے تحفظ سے ممکن ہے۔ آخر ان امن پسند اور صلح پسند علماء سے ان استعماری قوتوں کو مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو بظاہر دنیا بھر میں انسانیت اور امن کا راگ الاپتے ہیں، یہ اصل میں امن اور انسانیت کے دشمن ہیں، کیونکہ جب یہی کام علماء کرتے ہیں، امن اور انسانیت کا درس دیتے ہیں، عوام تک ان کی رسائی بھی ہوتی ہے، عوام دوست سادہ لوح طبیعت کے ہیں، اور علماء کی سادگی اور سچائی کی بنا پر عوام ان کی بات کو بھی قبول کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیف یہی بظاہر انسانیت اور امن کا راگ الاپنے والوں کو ہوتی ہے، اور عوام کو علماء سے دور رکھنے کے لیے علماء کو ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنا راستہ سیدھا کریں۔ سیدھے راستے کی دعوت دینے والوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اب صرف پاکستان افغانستان میں نہیں، دنیا بھر کی مسلم سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے، اور تھمنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں۔ کبھی عوام کو علماء سے بدظن کرنے کے لیے دینی مدارس کے ساتھ نفرت انگیز چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، اور کبھی علماء اور دین سے وابستہ افراد کی کریکٹر اسیسینیشن اور ان کے سکینڈلز وائرل کیے جاتے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ عوام کو علماء اور دینی مدارس سے بدظن کیا جائے۔ جب ہر حربہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر علماء کو ہی شہید کر دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں علماء حق کی قربانیوں کا طویل سلسلہ ہے۔ ایک زخم ابھی بھرا نہیں ہوتا کہ دوسرا زخم دلوں پر لگ جاتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک المناک خبر ملتی ہے۔ ان تمام شہادتوں میں ایک بات تو مشترک ہے، وہ یہ کہ ایسے علماء کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو دین کے لیے ہمہ وقت متحرک تھے۔ وہی علماء جو دینی بنیادوں پر دنیاوی تقاضوں کے ساتھ
عوام کو اللہ سے جوڑتے ہیں، دین سے جوڑتے ہیں، اسلام کا پیغام عام کرتے ہیں، انہی علماء کو نشانہ بنایا جاتا ہے، خاص طور پر وہ جو دینی اور فکری بیداری کا ذریعہ بنتے ہیں اور آج کے حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر عوام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مقصد واضح ہے، جب علماء بکتے نہیں تو سیاسی لیڈرز کو خریدا جاتا ہے۔ حکومتوں کو ان کے ذاتی، ان کے پارٹی، ان کے سیاسی مفادات کی خاطر ان کو اقتدار کا لالچ دے کر بیرونی لابیاں اپنے پروپیگنڈے، اپنے ایجنڈے کو پورا کرتی ہیں۔ اللہ انہیں نیست و نابود کرے اور وارثین انبیاء کو محفوظ رکھے۔ ہم غم زدہ ضرور ہیں مگر مایوس قطعاً نہیں ہیں، اور نہ ہی شہادتوں کے یہ سلسلے ہمارے حوصلوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل تمام شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہم سب کو ان کا مشن جاری رکھنے کی توفیق سے نوازے۔ جزاک